اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. ڈائس پر تشریف فرما محترم پروفیسر بی شیخ علی صاحب، اسلامیہ عربک کالج منصورہ کہ آج کے سالانہ جلسے میں شریک والدین، دیگر زعماء، لیڈرز، طلباء و نوجوانوں، سورہ نبا سے میں نے ابتدائی 17 آیتوں کی تلاوت کی ہے. اس سورت میں قرآن کا ایک فنی حسن، ایک لٹریری بیوٹی، اس کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا. اس کا ترجمہ پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح ہو جائے گی. یہ کس چیز کے بارے میں چہمی گوئیاں کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ خود آپس میں مختلف ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں انہیں انقریب معلوم ہو جائے گا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو انکرے لے گہوارہ بنایا، پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، تم کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، نیند کو باعث سکون بنایا، رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، دن کو تمہارے لیے معاشی دوڑ دھوپ کا ذریعہ بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، تمہارے لیے ایک روشن گرم چراغ بنایا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائی تاکہ اس سے تمہارے لیے غلہ اور اناج پیدا ہو اور بہترین باغات. بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ابتدائی طور پر جس پیغام کو عام کیا وہ 3 تھے. ایک تو یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، بتوں کو چھوڑ دینا، خدا ہی سے وابستہ رہنا، اور جو تمہارا خالق و مالک ہے اسی کی پوجا کرنا. دوسرا پیغام تھا کہ میں رسول ہوں، میری اطاعت کرو، میری طرف وحی آتی ہے، یہ آپ کا پیغام تھا. اور تیسرا پیغام، تیسرا جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے جہاں حساب کتاب ہوگا، اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا، اس کی سزا دی جائے گی. ان تینوں کے سلسلے میں وہ مخاصمت کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، آرگیو کرتے تھے. توحید کے بارے میں کہتے تھے کہ کیسے ہم ایک خدا کو مان لیں جبکہ یہ دیوی دیوتا ہمارے آباء و اجداد نے انہیں پوجا تھا، پوجتے تھے اور ہم انہی کی پوجا کرتے رہیں گے. رسول کے بارے میں تو کہتے تھے کہ آپ کی شخصیت سے تو ہم متعارف بھی ہیں اور متاثر بھی ہیں، لیکن آپ کو رسول مان لیں یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ رسول ہیں تو سامنے آپ اشارہ کریں تو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے. واقعی آپ رسول ہیں تو آپ جو ہے ادھر ڈیزرٹ میں صحرا کی طرف اشارہ کر دیں تو وہاں ایک رواں دواں ندی بہنے لگے، تب ہم مانیں گے آپ رسول ہیں. اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے، کس نے دیکھا ہے؟ یہ سب ہونے جانے کی بات نہیں ہے، عجیب و غریب بات ہے جو آپ کہتے ہیں. مر کر آدمی بوسیدہ ہو جائے، اس کی مٹی میں جو ختم ہو جائے تو اس کے بعد کون کھڑا کرے گا؟ کہاں کا سوال، کہاں کا جواب؟ زیادہ سے زیادہ اگر اٹھائے بھی جائیں گے تو یہ ہماری دیویاں، ہمارے دیوتا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے، سفارش کر لیں گے، یہ ان کا انداز تھا.
آخرت کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مداح کرتے تھے، سوالات کرتے تھے، اور وہ سوال جاننے کے لیے نہیں ہے، سوال تکلیف دینے کے لیے، سوال مذاق اڑانے کے لیے، سوال برائے سوال تھا کہ وہ قیامت کہاں ہے جو آ رہی تھی، آتے آتے کہاں اٹک گئی، قیامت کا دن کب آئے گا، یہ سوال کرتے تھے۔ آپ جس قیامت کی دھمکی دیتے ہیں اسے لا آئیے، لا کر بتائیے ذرا ہم مان لیں گے۔ یہ اور اس طرح کے سوالات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے، اور قیامت کے بارے میں ان کی کوئی رائے متفق نہیں تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ قیامت نہیں ہے، کوئی کہتا تھا قیامت ہوگی لیکن ہمارے دیوی دیوتا ہم کو اٹھا کر بچا لیں گے، کوئی کہتا کہ قیامت تو نہیں ہوگی، انسان مرنے کے بعد آتما پرماتما سے مل جاتی ہے، بھگوان میں جا کر ضم ہو جاتی ہے۔ اس طرح مختلف نو باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو سوال کرتے تھے، چہمی گوئیاں کرتے تھے، جسے انگریزی میں ہم کہنا چاہیں تو ٹاک آف دا ٹاؤن جسے کہتے ہیں، چائے کی دکانوں پر، نکڑ پر، سبھاؤں پر، جو عام موضوع شہروں میں گاؤں میں ہوتا ہے جس پر لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں، اس طرح ان کے نکڑوں پر، ان کی چائے کی دکانوں پر، ان کے مختلف جگہ وہ باتیں جب کرتے تھے تو قیامت کی بات کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی، کہاں آ رہی ہے، آتے آتے کہیں رک گئی کیا، قیامت کے دن محمد کیوں نہیں لا پاتے۔ اس طرح کی وہ چہمی گوئیاں کرتے تھے، وہ ڈسکشن کرتے تھے، خسر خسر کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے رسول اللہ سے کب آ رہی ہے قیامت۔ اب آپ دیکھیں کہ سوال کا جواب نہیں ہے۔ قرآن کا یہ انداز آپ غور سے دیکھیں کہ سوال کا جواب سوال ہے۔ بعض دفعے جو لوگ سیریس نہیں ہیں، جو سنجیدہ سوال نہیں کرتے، جو جاننے کے لیے سوال نہیں کرتے، ان کے سوال کا سیریس جواب نہیں دیا جانا چاہیے۔ قرآن کا یہ طرز بتاتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے سوال پر سوال داغنا چاہیے، پرابلمٹائز کر دینا چاہیے ان کا سٹیٹمنٹ کو۔ کہا کہ اما یتساءلون، یہ آپ سے چہمی گوئیاں کر کے پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جبکہ یہ خود آپس میں مختلف ہیں، ان کے پاس کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ ہاں ان کو معلوم ہو جائے گا، ان قریب ان کو ضرور معلوم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کی بجائے قیامت کے بارے میں اس پر سوال کر دیا، سوال پر سوال۔ یہ ایک نیا انداز ہے قرآن کا، اور سنجیدہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سامنے والا غیر سنجیدہ ہے، سینک ہے، سینزم کے تحت نہیں ماننے کے لیے، جھگڑنے کے لیے سوال پر سوال داغے چلا جاتا ہے، تو آپ کو سمجھنا چاہیے یہ آدمی سیریس نہیں، یہ سوال جو جاننے کے لیے، جواب کے لیے نہیں کر رہا ہے، ستانے کے لیے سوال کرتا ہے۔ تو سوال کا جواب سوال ہے۔ سوال کا جواب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے، جس کا تم نے سوال کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارا سوال تم سے یہ ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، جس زمین پر تم رہتے ہو کیا اس زمین کی ساری واقفیت تمہارے پاس ہے؟ کیا زمین کے بارے میں سارے معلومات تمہارے پاس ہیں؟ زمین پر جس پر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، آرام سے زندگی بسر کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سبزی ترکاری اگا دی، تمہارے لیے ندیاں رواں کر دی، تم اس میں آرام سے جیتے ہو۔ جس طرح سے بچہ جھولے میں آرام سے سوتا ہے، اس طرح سے ایک تیز رفتار دوڑتی ہوئی زمین میں، یہ زمین کتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار سے، بلٹ کی رفتار سے بھی زیادہ، 30 کلومیٹرز پر سیکنڈ، یعنی یہاں سے ہاسن جانے کے لیے آدھا سیکنڈ کا وقفہ، 30 سیکنڈ سمجھتے ہیں آپ، تو 30 کلومیٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی رفتار سے یہ زمین گھوم رہی ہے، لیکن ہم کو ذرا برابر بھی گھومنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ہچکولے یہ زمین نہیں کھاتی، موومنٹ کا احساس ہم کو نہیں ہے، ہم زمین پر آرام سے یوں چلتے پھرتے ہیں جیسے کہ کوئی فلیٹ آبجیکٹ ہو، مسطح زمین ہو، اس طرح سے ہم چلتے ہیں۔ قرآن پوچھتا ہے کہ آخرت کے بارے میں تو پوچھنا تمہارا بہت بڑا سوال ہے، دنیا کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں جس میں تم رہتے ہو، کیا اس کے بارے میں تمہیں واقفیت ہے؟ تم جانتے ہو دنیا کی حقیقت، دنیا پر چلتے پھرتے ہو، اس کے بارے میں تمہاری واقفیت نہیں، آخرت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے تم چلے؟ پہلے تو اس کے بارے میں تو جواب دو کہ زمین کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ زمین اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، تم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، کیا تم اس مقصد کو پورا کر رہے ہو؟ سوال یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا، انسانوں کے لیے گہوارہ بنایا، انسانی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے متناسب اس کے اندر کیلکولیشنز رکھے اور انسان دنیا میں جیتا ہے، تو زمین تو اپنا مقصد پورا کرتی ہے۔ سوال یہ کہ کیا تم اپنی زندگی کا مقصد پورا کرتے ہو؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا تم نے غور کیا کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا؟ والجبال اوتادا، کیا تم نے غور کیا؟ یہ علم ہے، سب پر سوال ہے، 10 سوالات اللہ تعالیٰ نے کیے، اور ہر ایک جگہ علم آنا چاہیے، لیکن عربی کی فنی حسن یہ ہے کہ اس میں بار بار علم لگانے سے بھونڈا پن پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس سوال کو دہرایا نہیں گیا، لیکن 10 مرتبہ یہ سوال ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ یہ زمین جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ زمین اطراف گھومتی ہے، زمین سورج کے اطراف، جیسے میں نے ابھی بتایا
بتایا کہ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے یہ گھومتی ہے. جب کوئی آبجیکٹ تیز رفتار سے گھومتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے لٹو پھراتے ہیں, پھراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے تو گرنے کے بعد وہ باہر نکل جاتی ہے, جسے ہم سینٹریفیوگل فورس کہتے ہیں. طلبہ جانتے ہیں سینٹریپیٹل فورس اور سینٹریفیوگل فورس. تو یہ زمین چونکہ ایک سرکولر موومنٹ میں ہے, ایک آربٹ میں, ایک مدار میں یہ زمین گھوم رہی ہے. گھومتے گھومتے اس بات کا امکان تھا کہ یہ زمین باہر نکل جائے, سورج سے دور اٹھا کر پھینک دے وہ قوت جسے سینٹریفیوگل فورس کہتے ہیں. اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا, پک کی طرح لگا دیا, تاکہ زمین بیلنس طریقے سے گھومتی رہے اور زمین امبیلنس ہو کر یہ گھومتے گھومتے چکر سے, دائرے سے باہر نکل نہ جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. یہ تو ایک آسان سمپل ایکسپلینیشن ہے, اس کے بہت پیچیدہ ایکسپلینیشن بھی. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ پہاڑوں سے, جو تم مکے میں رہتے ہو, تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے ہیبت ناک پہاڑ موجود ہیں, کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی حیت کیا ہے, یہ پہاڑ کی نوعیت کیا ہے, یہ پہاڑ کی مقاصد کے لیے بنائے گئے؟ یہ جواب نہیں معلوم تو رسول سے پوچھتے چلے ہو کہ آخرت کب آئے گی. آخرت کے بارے میں خواہ تم سوال کرتے ہو, وہ تو بہت بڑا جواب ہے, آخرت کب آئے گی. پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے جو پہاڑ موجود ہیں, ان پہاڑوں کی غرض و غایت تم جانتے ہو؟ وہ اپنی غرض و غایت پورا کر رہے ہیں, وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں. پہاڑ, کیا تم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہو؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو جنسوں میں پیدا کیا. کائنات کی ہر چیز کا جوڑا ہے. کائنات میں کوئی چیز پیر کے بغیر نہیں ہے. ہاں وہ ایٹم کو لے لیں, الیکٹریسٹی کو لے لیں, آپ کسی بھی چیز کو آپ لے لیں, تو ان سب کے جوڑے پائے جاتے ہیں. صرف جوڑا اگر کسی کا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس لیے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے, سبحان. ہر چیز کا جوڑا ہے, لیکن صرف اللہ تعالیٰ کا جوڑا نہیں ہے, وہ واحد ہے, احد ہے, اکیلا ہے. کہاں کہ کیا تم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو جنس بنائے, دو صنفیں بنائیں, مرد اور عورت کو پیدا کیا. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج عطا کیا. دونوں کی نفسیات الگ الگ ہے, لیکن دونوں مل کر ان کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. زندگی کی جو ہے, جو رمق ہے, زندگی کی جو روشنی ہے, زندگی کا جو حسن, زندگی کی جو خوبصورتی ہے, وہ اسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے دو گویا کہ جنس پیدا کیے, مرد اور عورت کو پیدا کیا. ایک کتاب بھی ہے انگریزی میں, مین آر فرام مارس, ویمن آر فرام وینس. یعنی دونوں کی نفسیات, مزاج بالکل الگ ہے. دونوں کی نفسیات الگ ہے, مزاج الگ ہے, کردار الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ویسے. ساخت الگ ہے, مرد کی ساخت الگ, عورت کی ساخت الگ, لیکن دونوں ملتے ہیں تو زندگی پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے ذہن کو سمجھنے کے لیے ان کے پرس کو دیکھنا چاہیے. مرد کا پرس اور عورت کے پرس کو دیکھ لیجئے. جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں وہ اپنے پرس کو دیکھیں اور مرد کے پرس کو دیکھیں. مرد کا پرس جو ہے اس میں آپ کو 2-4 روپے کے نوٹس ملیں گے, اور ڈیبٹ کارڈ ملے گا, اور ڈرائیونگ لائسنس ملے گا. عورتوں کے پرس میں کیا کیا ملتا ہے؟ عورتوں کا پرس کھول کے دیکھیے, اس میں کنگھی ہے, کاجل ہے, لپسٹک ہے, اس میں چیونگم ہے, بچوں کے لیے اگر ضرورت پڑی تو خے کی دوا ہے, بچے ٹریولنگ میں خے کر دیتے ہیں, وہ ہے, بیڈ ٹیشو ہے, نیپکن ہے, اور گھر کی چابیاں ہیں, اور بہت سی چیزیں ان کے پرس کے اندر. کئی اور پرس ہوتے ہیں, خانے ہوتے ہیں, زپ ہوتے ہیں. اس کے اندر کھولے تو ایک اور پرس ملے گا, اس کے اندر زپ ہے, وہ کھولیں گے تو اس میں ایک پیسے, یہ بوجان کو دینے کے پیسے. ایک اور پرس کھولیں گے تو وہ جو ہے وہ گھر کے پیسے. آپ عورتوں کا پرس دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی ایسا ہی بنایا. مرد کا ذہن الگ ہے, عورت کا ذہن الگ ہے. مرد جب ایک کام کرتا ہے دوسرے سب ڈرائر بند کر دیتا ہے. عورتوں کا سب اوپن رہے گا, کھلا رہے گا. جب وہ بات کریں گے تو 10 سال کی ہسٹری پورا بیان کر سکتی ہیں. صحیح ہے؟ علم نجا, قرآن پوچھتا ہے کہ کیا تم نے نہیں غور کیا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اللہ نے جوڑے بنائے, ذہن الگ الگ بنایا, اسی سے زندگی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی. فطرت کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک مثال دیا آپ کے سامنے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہارے لیے نیند کو باعث آرام بنایا. نیند کے بارے میں تم جانتے ہو, سوال آخرت کے بارے میں کرنے لگے, لیکن نیند کے بارے میں تم جانتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ جسے تم ہر رات, جس سے تم گزرتے ہو, ہر رات جس کا تم جو ہے ایکسپیرینس کرتے ہو, کیا اس کے بارے میں واقفیت ہے؟ جب نیند کے بارے میں تمہارا علم نہیں ہے, تم اتنے کورے ہو, اتنا کم علم ہو, تو آخرت کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ آخرت کب آئے گی, کہاں ہے وہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے خواہ مخواہ کے سوالات کرتے ہو. پہلے تو بتاؤ کہ تم رات میں ہمیشہ سوتے ہو, تو وہ سونا کیا ہے؟ کہ تم جانتے ہو کہ کیوں سوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو ایسے بنایا کہ اس کے اندر سے کرنٹ کے, الیکٹریسٹی کے ویوز نکلتے ہیں.
اور بیٹا جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹا ویوز میں ہم ہیں. جب آدمی کام کرتا ہے بات کرتا ہے تو اس کے ویوز جو ہے وہ بازو بازو ہوتے ہیں, جسے کرسٹ اینڈ ٹرف طلبہ جانتے ہیں. تو بیٹا میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑا سا ٹھنڈک آ جاتی ہے, جسے ہم آلفا کہتے ہیں. آلفا ویوز میں آ جاتے ہیں. عبادت کے وقت خاموشی ہو جاتی ہے, میڈیٹیشن کے وقت آلفا میں آتے ہیں, ہمارا دماغ تھوڑا سا پرسکون ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا ذہن وہاں بھی بیٹا میں رہتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ عام طور پر جو ہے وہاں آنے کے بعد آلفا میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کہ تیٹا. جب آپ سونے جاتے ہیں تو نیند آتے آتے آتی ہے, تو اس وقت ہمارا ذہن اور ٹھنڈا ہونے لگتا ہے جب تھیٹا میں آتے ہیں. اور جب ڈیلٹا میں چلے جاتے ہیں تو پرسکون ہو کر سو جاتے ہیں. اور سونے کے بعد جب ڈیلٹا ویوز میں انسان چلا جاتا ہے تو سوچنا بند کر دیتا ہے. دوسرے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے ہاضمہ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, آپ کا امیونٹی کا پروسیس, بیماریوں کو دور کرنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ذہن کو, جسم کو تازگی چاہیے, قوت چاہیے, انرجی چاہیے, وہ کیمیکلز پروڈیوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. ڈیلٹا میں جب دماغ چلا جاتا ہے, نیند اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تاکہ انسان پھر سے ری انرجائز ہو سکے, تاکہ پھر سے انسان قوت پیدا کر سکے. اس کی بیماریاں جو دن بھر کھانے پینے کی وجہ سے, چلنے پھرنے کی وجہ سے جو بیماریاں آنے کا امکان تھا, اس کا تدارک آٹومیٹک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نیند میں. نیند میں اس طرح کے انزائمز کریٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہونے لگتی ہے, آپ کی صحت بننے لگتی ہے, آپ کو انرجی آنے لگتی ہے, تو انسان تر و تازہ ہو کر نیکسٹ ڈے اٹھتا ہے. نیند کی کیفیت کو تم جانتے نہیں, یہ تو آج کے زمانے میں سائنس میں کچھ چیزوں کی تحقیق ہوئی ہے, پوری تحقیق نہیں ہے. تو انسان ان تمام ویوز سے گزرتا ہے, کبھی وہ بیٹا سے گزرتا ہے, کبھی الفا سے گزرتا ہے, کبھی تھیٹا سے, اور کبھی ڈیلٹا میں چلا جاتا ہے. تو پرسکون نیند ہوتی ہے. پھر اٹھ کر انسان جب اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو قرآن پوچھتا ہے کہ کیا تم کو پتا ہے کہ نیند کیوں آتی ہے, نیند کی حقیقت کیا ہے, نیند کی ساری کیفیتوں کو تم جانتے ہو؟ جب اس کا علم نہیں ہے, جو تم پر گزرتی ہے جو چیز, تو آخرت کے بارے میں کیوں سوال کرنے لگے ہو؟ اور نیند کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا, نیند وہ کام کرتی ہے. تم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا, کیا تم وہ کام کرتے ہو؟ سوال یہ ہے. اس کے بعد قرآن پوچھتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو باعث سکون بنایا, پردہ بنا دیا, اور دن کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے معیشت کے لیے, دوڑ دھوپ کے لیے بنایا. دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے باری باری لانے کا انتظام کیا کہ زمین چکر کاٹتی ہے تو باری باری زمین کے حصے سورج کے سامنے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ رات جب آتی ہے تو بہت سے فائدے ہی رات کے. ایک تو ہمارے لیے فائدہ ہے سکون کا, نیند کا, اور فصل پکنے کے لیے رات ضروری ہے. دن ہی رہے تو سورج کے اطراف, سورج کے سامنے ہی یہ جھاڑ, یہ درخت رہے تو اس سے فصل ہونے کا امکان نہیں ہے. رات کا آنا, چاندنی کا آنا, چاند کی روشنی, موجوں کا اٹھنا, ان سب سے ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس دنیا کی زندگی کے اندر رونق ہے. اور دنیا کی زندگی کے بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی مصلحت کے تحت رکھا. کیا تم نے غور کیا کہ رات کو اس نے تمہارے لیے پردے کا باعث بنا دیا, اور دن کو اس نے تمہارے لیے دوڑ دھوپ کا باعث بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے, بادلوں سے موسلا دھار بارش برسائی. آج میں اس پر غور و فکر کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برساتا تو ایک دانہ انسان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا تھا. زندگی اگر ہے اس دنیا کے اندر, اس کرۂ ارض پر, تو بارش کی وجہ سے. اور انسان ابھی تلاش کر رہا ہے کہ کہاں کہاں کن کن کروں میں پانی اویلیبل ہے. پانی نہیں تو زندگی نہیں, پانی ہے تو زندگی ہے. پانی کا انتظام کس نے کیا؟ ہم نے تمہارے لیے بادل بنائے, اور بادل سے موسلا دھار مستقل اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. اور بارش کی ذرا کمی ہو جاتی ہے تو دیکھیں کتنے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, سوسائڈز کرنا شروع کر دیتے ہیں فارمر. دو ریاستوں کے درمیان, مختلف ریاستوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پانی ذرا مقدار میں کم ہو جائے بارش کا برسنا تو انسانی زندگی کے اندر کتنی کھلبلی مچ جاتی ہے, کتنا فساد مچ جاتا ہے. اور پانی زیادہ ہو جائے تب بھی جو ہے ڈوبنے لگتی ہیں بستیاں اور اموات ہو جاتے ہیں. یہ سب ہم کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے بارش کو برساتے ہیں. کیا تم بارش کے پروسیس کو جانتے ہو؟ بارش کیسے برستی ہے, بارش کو کتنا برسنا چاہیے, کون بادلوں کو ہانکتا ہے, کہاں کہاں کتنی بارش ہونی چاہیے, کیا اس کا تمہیں علم ہے؟ جب یہ علم نہیں تو آخرت کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟ آخرت کا تو علم بہت بڑا علم ہے, وہ تو بھی تمہاری سمجھ سے باہر ہے. بتاؤ کہ بارش کا علم تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اور بارش جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا, بارش اپنا مقصد پورا کرتی ہے. تم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا, کیا تم وہ مقصد پورا کرتے ہو؟ کہا کہ بارش سے لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اس سے اللہ تعالیٰ چارہ دانہ اور باغات, گھنے گھنے باغات اگاتا ہے. بارش کی یہ خوبی ہے, بارش سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کرتا ہے, باغات پیدا کرتا ہے. تمہارے لیے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے, اور زندگی کی رونق ہے. دنیا کی خوبصورتی بارش کی وجہ سے, باغات کی وجہ سے. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ایک سپاٹ زندگی ہوگی جہاں زندگی کا کوئی لطف نہیں ہوگا. کہا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا. وہ جو سوال تھا نا, اس کا جواب آخر میں دیا.
دیا. کہا کہ ہاں فیصلے کا دن مقرر ہے لیکن اس کی تفصیلات تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو شروع ہوا فیصلے کے دن کے بارے میں سوال. اللہ تعالیٰ نے سوال پر سوال داغا اور 10 سوالات کیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا تم نے اس پر غور کر لیا؟ کیا تم نے اس پر غور کر لیا؟ کیا تم نے اس پر غور کر لیا؟ اس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے، تم پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اس طرح سے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے 10 سوالات کرنے کے بعد مختصر سٹیٹمنٹ دیا، جواب نہیں دیا. کہا کہ وہ آنا تو طے ہے، وہ ہم نے لکھ رکھا ہے، وہ اپنے وقت پر قیامت کا دن آئے گا، اس سے تمہارا کیا لینا دینا ہے. وہ جب آئے گا تو اس کی تیاری کرو. وہاں خدا کے سامنے کھڑا کر دیے جاؤ گے تو یہاں سے یہ جو سوالات ہیں وہ سوالات کام آنے والے نہیں. تمہارا عمل کام آئے گا، اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کرو گے تو برا بدلہ سہنا پڑے گا. وہ دن آنا ہے، وہ مقرر ہے، طے شدہ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے. اللہ نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دیا ورنہ اس سوال کا جواب نہیں دیا. اس پر آج ہماری یہ گفتگو ختم ہوتی ہے. چھوٹا سا درس قرآن ختم ہوتا ہے، تذکیر بالقرآن، کہ قیامت کو لوگ یاد رکھیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے مقصد کے بارے میں سوال کرے گا. اسے جاننے کی ضرورت ہے، اسے پورا کرنے کی ضرورت ہے اور زندگی کو کارگر بنانا، مفید بنانا، بامقصد بنانا چاہیے اور عمل سے بھرپور رکھنا چاہیے زندگی کو. اس لیے کہ عمل ہی سے ہماری جنت بھی بنتی ہے، جہنم بھی. یہ خاکی اپنی نورت میں، اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو جیسے کہ شعر میں کہا گیا کہ ہم بحیثیت انسان خود خاکی جو ہے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں عمل سے ہم جنت بھی بناتے ہیں، جہنم بھی بناتے ہیں. ہم کو اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.